اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا برہان ولا نجاۃ وکان یوم القیامہ مع فرعون وہامان وابی بن خلف۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نجات کا نہ کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا، اور ابی ابن خلف مکہ مکرمہ کے مشہور مشرکین میں سب سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کے نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ تو احد کی لڑائی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آج وہ بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملہ کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں برچھا لے کر اسے مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکھتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا، چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی تو خراش ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے نا تو میں مر جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے جو چلانے کی آواز تھی وہ ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ تو ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش پہ تو اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، اور مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے نا وہ لات اور عزیٰ جو دو مشہور بتوں کے نام ہیں ان کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو وہ سب ہلاک ہو جائیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، اب میں ان سے نہیں چھوڑ سکتا، اگر وہ اس کے کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں اس تھوکنے سے ہی مر جاتا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہایت عبرت کی بات ہے کہ ایک کافر، پکا کافر ہے، سخت دشمن کو حضور علیہ السلام کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ وہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک میں نہیں رکھ رہا، لیکن ہم لوگ حضور علیہ السلام کو نبی ماننے کے باوجود، حضور کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، حضور کی امت میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے، اور جن چیزوں پہ نبی علیہ السلام نے عذاب بتلائے ہیں ان سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے۔ تو ایک کافر کا حال تھا کہ وہ اس قدر یقین رکھ رہا تھا حضور کے فرمان پر، لیکن آج ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس کی سزا اور جزا کیا ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں ڈرتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا ایمان نصیب فرمائے جیسے ایمان ہونے کا، مومن ہونے کا حق ہے۔